ہلو گائز، آج کی ویڈیو میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے جسٹن روڈریگز کی، جس نے اپڈیٹس شیئر کی ہیں ڈیٹرائٹ پرو سے پہلے، اور دیکھ سکتے ہیں کہ کافی بڑھیا قسم کی مسلز لے کر آ رہے ہیں اور بہت ہیوی بن کے آ رہے ہیں، مگر ڈیٹرائٹ میں ان کے پاس بہت ہی زیادہ کم مارجن ہوگا کیونکہ کافی بڑے بلڈرز آ رہے ہیں۔ اس کے بعد ہیں نک واکر، جنہوں نے ایک چھوٹی سی دو تصویریں شیئر کی ہیں، مگر ہم کمپیریزن آپ کو دکھائیں گے کہ وہ کس طرح دکھتے ہیں۔ کافی تگڑے قسم کی میرے خیال میں چینجز لے کر آئے ہیں اپنے اندر، اور میرے خیال میں بہت ہی زیادہ بڑھیا تیاری پکڑے ہوئے ہیں۔ کافی امپریسو قسم کی، یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اس سے پہلے کی کچھ اپڈیٹس ہے جو انہوں نے شیئر کی تھی، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ ان میں کافی اچھے چینجز آ رہی ہیں، بہت خوبصورت دکھ رہے ہیں، جو کہ کافی ایک زبردست قسم کی بات ہے۔ یہ دیکھیں، یہ شارپنیس اور بھی زیادہ ہو گئی ہے ان تصویروں میں، اور لگ کچھ یہ رہا ہے کہ اس دفعہ یہ اولمپیا لے کر جانے کی پوری تیاری پکڑے ہوئے ہیں، اور جو ان کی ہائٹ ہے اور جو ان کا ماس ہے وہ میرے خیال میں لوگوں کے لیے کافی چیلنجنگ ہے، کیونکہ کچھ لوگ اتنا زیادہ ماس نہیں گین کر پا رہے ہیں، مگر انہوں نے جتنے مسلز گین کی ہیں وہ مطلب ہے کہ قابل رشک ہے۔ میں اس کے بارے میں یہی کہہ سکتا ہوں، کافی زیادہ امپریسو ہے۔ میں تو کافی امپریس ہوں بذات خود، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ٹکر دیں گے۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ تیسرے چوتھے پوزیشن پہ آئیں گے، مگر مجھے نہیں لگتا کہ تیسرے چوتھے پوزیشن پہ آئیں گے یہ، بلکہ پہلے دو کو بھی ٹکرا دے سکتے ہیں۔ اور انہوں نے خود ہی کہا ہے کہ میں آیا ہوں اولمپیا جیتنے کے لیے، یہاں پر کوئی ویسی اسپانسرز وغیرہ اور پیسے اکٹھے کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میرا ٹارگٹ ہے اولمپیا جیتنا۔ اس کے بعد ہے مارٹن فٹز واٹر، جنہوں نے کچھ اپڈیٹس شیئر کی ہیں اور کافی ہیوی دکھ رہے ہیں، مطلب ہے کہ ان اپڈیٹس میں، اور یہ بھی جا رہے ہیں ڈیٹرائٹ میں اپنی قسمت آزمانے کے لیے۔ ایٹ دا سیم ٹائم یہ نیو یارک میں بھی جائیں گے، مگر میرے خیال میں ڈیٹرائٹ میں ان کے ساتھ کافی خطرناک جس طرح باڈی بلڈرز ہوں گے، یہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں گڈ ویٹو ان کے ساتھ مقابلے پہ ہوں گے، اور گڈ ویٹو کی ریسنٹ اپڈیٹس ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ برازیل میں جو ساؤتھ امریکہ میں آرنلڈ ساؤتھ امریکہ جو پرو مقابلہ ہوا تھا کلاسک، اس میں یہ اس طرح دکھ رہے ہیں، تو میں آپ سے کیا کہوں، یہ آپ خود ہی فیصلہ کر لیں کہ مارٹن فٹز واٹر کے لیے کافی سخت مقابلہ ہوگا۔ یہ ہے، دیکھیں کمپیریزن کر لیں قسم کا کہ آیا ان کو اور بھی محنت کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، مگر یہ خود بھی میرے خیال میں کافی زبردست قسم کے مسل ماس کافی زیادہ ہے، اور جب مقابلے میں جائیں گے میرے خیال میں ان کی کنڈیشن اور بھی اچھی ہو جائے گی۔ مگر آپ دیکھیں گے، کیونکہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو برازیل میں مقابلہ ہوا ہے اس سے بہت زیادہ باڈی بلڈرز جائیں گے ڈیٹرائٹ میں مقابلہ کرنے کے لیے، تو یہ تھی وہ لائن اپ جو کہ برازیل میں کمپیٹ کی تھی ٹاپ 5۔ تو لیٹ سپوز اس میں سے ابھی تک تو یہی باتیں چل رہی ہیں کہ گڈ ویٹو نے تو کہہ دیا تھا کہ ہاں میں جاؤں گا، اس نے کنفرم بھی کر دیا۔ ٹونیو پتہ نہیں وہ جاتے ہیں یا نہیں، اور کیونکہ وہ جیت گئے مقابلہ تو ان کو ضرورت بھی نہیں ہے، مگر چونکہ پیسے آفر کر رہے ہیں $25,000، تو وائی ناٹ، آلریڈی فٹ ہیں، ریڈی ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں بہتی گنگا میں کیوں نہ ہاتھ دھوئیں۔ برازیلیر جو ہیں وہ بھی جا سکتے ہیں، وہ بھی مطلب ہے کہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں میں جاؤں گا۔ یہ ہے لسٹ جو ہم نے آپ کو بتائے ہیں ابھی تک، جو کنفرم لسٹ ہے۔ مارٹن ہے، گیبریل ہے، گڈ ویٹو ہے، رونالڈ گورڈن ہے، ہیرس ہے، اور جسٹن روڈریگز ہے۔ کافی چھوٹی سی قسم کی لسٹ ہے، مطلب ساروں کے نمبر آ جائیں گے، ٹاپ 5 ٹاپ 6، مگر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید لاسٹ منٹ میں کچھ لوگ انٹری مار لیں۔ اب پتہ نہیں اس میں باؤنڈ ہے یا نہیں کہ کب تک انٹری مار سکتے ہو اس کمپٹیشن میں، مگر
اگر لاسٹ منٹ میں، کیونکہ ابھی تک لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ ہو سکتا ہے. اچھا، اب ہم بات کریں گے. آج کل بات ہو رہی ہے یہ ویکیوم پوسٹ کے بارے میں، بہت زیادہ لوگ بات کر رہے ہیں اور یہ کافی زیادہ چرچا میں ہے. اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ پہلے بہت زیادہ ہوتا تھا، مگر یہ ریسنٹلی باڈی بلڈرز نے اس کو چھوڑ دیا. یہ دیکھ سکتے ہیں کہ نیک واکر نے جس طریقے سے یہ ویکیوم پوز مارا ہے، بہت ہی زبردست قسم کا، اور لگ بھی بہت اچھے رہے ہیں. بلکہ آج کل واپس ٹرینڈ میں آنے لگ گیا ہے. کچھ عرصہ پہلے یہ ختم ہو گیا تھا، مگر اب جس طرح لگ رہا ہے کہ یہ واپس آ جائے گا، اور لوگ اس کو اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ پارٹ آف دا گیم ہے اور اس کو آنا چاہیے، اس کو بالکل ہی ختم نہیں ہونا چاہیے. ان میں آپ دیکھ سکتے ہیں، دیکھیں ان کے خود کے مسلس تو پیٹ کے بہت اچھے ہیں، بٹ ویکیوم پوز جو ہے اس کی اپنی ایک خوبصورتی ہے. دوسرے بھی باڈی بلڈرز کافی اچھا لگاتے ہیں ویکیوم پوز. خود ان کا دیکھیں، یہ دیکھیں نا، یہ ہادی جو جس طرح مار رہا ہے بہت ہی زبردست لگ رہا ہے. اور یہ میرے خیال میں یہ واقعی میں ایک آرٹ ہے، کیونکہ باڈی بلڈنگ صرف مسلس دکھانا نہیں ہوتا، بلکہ آپ نے کس طریقے سے ان کو دکھانا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے. سو اس کے بارے میں واقعی میں جو ججز ہیں ان کو، بلکہ باڈی بلڈرز کو کہنا چاہیے کہ ہاں اس کی بھی آپ تیاری کر کے آئیں اور ہم اس کی ڈیمانڈ کریں گے. سو یہ آج کل، اور اس میں دو قسم کے لوگ ہیں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ جو اوپن، اسپیشلی اوپن جو کیٹیگری ہے اس میں کہتے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے. تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، کیوں نہیں ہونا چاہیے، یہ ایک ہے باڈی بلڈنگ کا حصہ ہے تو کیوں نہیں ہونا چاہیے. مگر کچھ ایٹ دا سیم ٹائم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اوپن والے اتنے ہیوی ہو جاتے ہیں کہ ان کو پھر یہ پوز سوٹ نہیں کرتا یا نہیں کر سکتے پراپرلی. تو اگر نہیں کر سکتے تو بھئی اس کے لیے محنت کریں اور کرنے کی کوشش کریں، یہی میں کہہ سکتا ہوں. میرا تو خود کا ماننا ہے کہ ہونا چاہیے، کیونکہ آج کل لگا رہے ہیں تو کیوں نہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی ویسٹ کتنی چھوٹی ہے. آپ آگے دیکھیں گے دوسرے باڈی بلڈرز کی کہ آج کل، بلکہ یہ تو ہونا چاہیے تھا کہ پچھلے 10-15 سال میں نہیں لگایا تھا، زیادہ تر باڈی بلڈرز نے نہیں لگایا تھا، تو اب کیوں لگا رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ان کو پسند کرتے ہیں، انہوں نے دیکھا ہوگا اور پسند کیا. یہ اکثر یہ بھی ہے کہ باڈی بلڈرز 212 سے آئے ہیں یا کلاسک سے آئے ہیں اوپر. آج کل باڈی بلڈر ڈائریکٹ اوپن میں نہیں آئے ہیں، تو اس لیے یہ لوگ ریگولرلی لگاتے ہیں اور ان کو طریقہ بھی آتا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تینوں نے بہت اچھے طریقے سے میرے خیال میں لگایا ہے. سامسن نے اتنا وہ نہیں کیا ہے، مگر یہ دو نے تو بہت ہی زبردست. مگر سامسن نے بھی اتنا برا تو نہیں لگایا میرے خیال میں کہ آپ اس کو کہہ سکیں کہ یہ بہت بھی برا ہے. اور ایبڈومینل مسلز ان کے بہت زبردست ہے، مجھے تو کافی اچھے لگ رہے ہیں، کافی امپریسو ہے. اس طرح پہلے کبھی نہیں ہوتا تھا. تو ڈیفینیٹلی یہ جو ویکیوم پوز ہے یہ آنا چاہیے اور اس کو پارٹ آف دا گیم ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر تو یہ چیز، یہ دیکھو خوبصورتی کا گیم ہے. اگر خوبصورت لگ رہا ہے جس طرح کے لگ رہا ہے تو وائی ناٹ. آپ 1-2 پوز لگا کر اور اپنے آپ کو بالکل بہت ہی ہیوج بنا کر دکھائیں اور بس ختم ہو جائے، اور آنکھوں کو بھی ایک قسم کا برا ہی لگنا لگ جائے، تو وہ تو پھر باڈی بلڈنگ نہ ہوگی، وہ تو پھر وہ ایک قسم کا وہ ہو گیا. بس کھانا کھاتے جائیں جس طرح موٹے لوگ ہوتے ہیں، بس موٹے ہوتے جائیں اور بس آخر میں آپ ہی جیتو گے. یہ دیکھو خوبصورتی کی بات ہے. ان پوزز میں دیکھو مسلز جب تک پیٹ میں ہوتے ہیں، اور دوسرے اس ویکیوم پوز کو دیکھ لو تو کتنا ایک نیا قسم کا ایک بندہ نظر آتا ہے. اچھا، یہ جو ہم ابھی بات کر رہے تھے، یہ ویسی ایک ٹونی برٹن کی ایک بات آئی ہے کہ اس نے کہا ہے کہ ہاں میں بھی سوچ رہا ہوں کہ ڈیٹرائٹ چلا جاؤں کمپیٹ کرنے کے لیے، مگر مجھے سیٹنگ کرنی پڑے گی اپنی ٹریولنگ کی، اور پلان کرنے کا پڑے گا، اور یہ اور وہ پلان کرنا پڑے گا. تو میرے خیال میں یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ میں پہنچ جاؤں اور جا کر مطلب ہے کہ انعام وصول کر لوں. $25,000 ہے، کوئی کم تو نہیں ہے، اور کرنا بھی چاہیے. کیوں نہیں، اتنی محنت کی ہے، اور اگر آپ جیت سکتے ہو تو میرے خیال میں چانس تو لینا چاہیے. تو یہ ایک مقابلے کے لیے بھی اچھا ہوگا. تو مگر گڈ ویٹو اور دوسروں کے لیے کافی بری بات ہے، کیونکہ جس طرح میں نے آپ کو یہ بتایا ان ساروں سے تو وہ ایزیلی جیت جائیں گے. گڈ ویٹو کا یہ خیال ہے کہ وہ اس سال
مسٹر اولمپیا میں کمپیٹ کریں گے، مگر ٹونیو برٹن اگر آ گیا تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ جیت جائیں گے، ویٹو جیت جائے گا۔ روڈریگز جو ہے وہ بھی سوچ رہے ہیں کہ وہ بھی جیت جائیں گے اس کمپٹیشن کو اور چلے جائیں گے اولمپیا میں، مگر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ لائن اپ چھوٹی ہے مگر کافی سخت ہے، اور اگر دوسرے لوگ آ گئے تو پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ شکریہ، اپنا خیال رکھیں۔